محترم سامعین کرام، عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی حرمت کا اعلان اللہ نے اجمالاً قرآن پاک میں فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی منہا اربعۃ حرم کہ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں بھی ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر محرم الحرام کے مہینے کا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا۔ قرآن میں کسی مہینے کا تذکرہ ہونا ہی اس مہینے کے بابرکت ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے اس مہینے کی فضیلت اور بزرگی کے بارے میں شک اور شبہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی فضیلت کو اسلام میں مانی گئی ہے۔ آج محرم الحرام کی 9ویں تاریخ ہے، اور کل بروز ہفتہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کا دن ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک یوم عاشوراء کی ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ یوم عاشوراء کو اسلام نے مانا ہے، اس کی بزرگی کو تسلیم کیا ہے۔ ایک لمبی حدیث جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اسی مضمون سے متعلق ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ ان دونوں روایتوں کے اندر یوم عاشوراء کی فضیلت اور بزرگی اور یہ کب سے شروع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کے بارے میں کیا فرمایا، یہ ساری تفصیلات آئیں گی۔ تو یوم عاشوراء کی فضیلت کو اسلام نے مانا ہے۔ اس اعتبار سے یوم عاشوراء کے دن بہت سارے تاریخی واقعات پیش آئے، تو مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ان تاریخی واقعات کا تذکرہ آپ کے سامنے آ جائے جو یوم عاشوراء کے دن پیش آئے۔ ان میں سب سے پہلا واقعہ جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ ہے۔ بڑا عظیم الشان واقعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے بابا ہوئے۔ اللہ نے آپ کو جنت کے اندر رکھا تھا، جنت کی ہوائیں، غذائیں آپ کے لیے مہیا فرمائی تھی، لیکن آپ سے جنت کے اندر رہتے ہوئے ایک بے احتیاطی اور غلطی کا صدور ہو گیا، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو جنت سے نکال کر دنیا کے اندر بھیج دیا۔ جنت ایک پاک جگہ تھی، اور دنیا آپ جانتے ہی ہیں یہ لہو و لعب کی جگہ ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ تو حضرت آدم کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے، بہت روئے، گڑ گڑائے، توبہ و استغفار فرمایا، ایک زمانے تک روتے رہے، اللہ کے سامنے توبہ کرتے رہے، استغفار پڑھتے رہے۔ جب اللہ کو رحم آیا تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔
تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا جو دن تھا، علماء نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یوم عاشوراء کا دن تھا۔ یوم عاشوراء کا دن، اور ایک ایسے نبی جس کو اللہ نے سب سے پہلے اس دنیا کے اندر بھیجا، ان کی توبہ کا قبول ہونا بھی یوم عاشوراء کی فضیلت کی دلیل ہے۔ اتنا عظیم الشان واقعہ یوم عاشوراء کو پیش آیا۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اپنی قوم کے لیے بڑی محنتیں اٹھائی آپ نے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 1000 برس تک آپ تبلیغ کرتے رہے، تعلیم کرتے رہے، اور اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، ہدایت کی طرف بلاتے رہے، ضلالت اور گمراہی سے بچنے کی ترغیب دیتے رہے، لیکن قوم تو بڑی ناہنجار تھی۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر بہت کم لوگوں نے ایمان لایا، اور اکثر و بیشتر لوگوں نے بے ایمانی پر جو ہے باقی رہا۔ کم لوگ ایمان لائے، اکثر و بیشتر لوگ بے ایمانی پر تلے رہے۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کو ستاتے بھی رہے، تکلیفیں بھی دیتے رہے۔ تو حضرت نوح تو اللہ کے نبی تھے، برداشت سے جب باہر ہو گیا تو آپ نے اپنی قوم کے حق میں بد دعا فرمائی۔ اللہ نے آپ کی بد دعا کو قبول فرمایا۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک۔ قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، اور آپ کی بد دعا کو اللہ پاک نے قبول فرمایا۔ اس کے بعد حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ آپ ایمان والوں کے لیے ایک کشتی تیار کریں، سارے ایمان والوں کو اس کشتی پر سوار کر لیں، اور جانوروں پرندوں میں سے ایک ایک جوڑا بھی اس کشتی کے اندر رکھ لیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار فرمائی، پھر اس میں ایمان والوں کو اور چرند پرند جانوروں کے ایک ایک جوڑے اس کے اندر کشتی کے اندر رکھ لیے۔ اس کے بعد اللہ کا عذاب طوفان کی شکل میں آیا، اوپر آسمان سے بھی بارش اور نیچے زمین سے بھی چشمے جاری، اتنا تیزی کے ساتھ پانی بڑھنے لگا کہ طوفان ہی طوفان نظر آنے لگا۔ ساری دنیا کے اندر جتنے لوگ تھے، کفار، مشرکین، اللہ کے نافرمان، نبیوں کی نافرمانی کرنے والے، ان سب کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، ہر ایک غرق ہو گئے۔ جانوروں کو بھی، بچے کھچے جانوروں کو جو دنیا کے اندر تھے وہ سارے تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ بس حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، جس کے اوپر کچھ ایمان والے اور کچھ جانور تھے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور یہ کشتی طوفان نوح میں تیرتی رہی۔ ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ 10 رجب المرجب کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلی ایمان والوں کو سوار کر کے، اور 6 مہینے تک، کتنے دن؟ 6 مہینے تک اس طوفان نوح میں تیرتی رہی۔ خانہ کعبہ کے پاس جب کشتی پہنچی تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا اللہ نے طواف کرایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے جودی پہاڑ پر جا کر یہ کشتی ٹھہری۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جس دن جو ہے یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری وہ یوم عاشوراء کا دن تھا۔
تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی یوم عاشورہ کے دن قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر یوم عاشورہ کے دن ٹھہری۔ اسی طرح ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام، قرآن کریم کے اندر آپ کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، کہ حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ نینوا بستی والوں کی طرف آپ کو بھیجا گیا تھا، آپ اسلام کی، اللہ کے دین کی تبلیغ اور تعلیم فرماتے رہے، لیکن لوگوں نے ایک نہ سنی۔ نفسانیت کے شکار لوگوں نے آپ کا انکار کیا تو آپ کو غصہ آیا، ناراض ہوئے، اور آپ نے بھی نینوا بستی والوں پر بد دعا فرما دی۔ لیکن بد دعا فرمانے کے بعد ابھی اللہ کا حکم آپ کو یہ نہیں پہنچا تھا کہ آپ بستی چھوڑ کر اور نینوا والوں کو چھوڑ کر چلے جائیں یہاں سے۔ آپ نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں فرمایا، بغیر انتظار کیے ہوئے بد دعا کرنے کے بعد اس بستی سے آپ نکل پڑے۔ تو بڑا لمبا واقعہ ہے۔ آپ جو ہے اذ ابق الی الفلک المشحون، دریا کے اندر ایک کشتی تھی بھری ہوئی، اس کشتی میں سوار ہو گئے اور پھر کشتی ڈاما ڈول ہونے لگی تو کشتی والے نے قرا ڈالا تو آپ ہی کے نام سے کئی مرتبہ قرا نکلا۔ الغرض یہ کہ آپ کو دریا کے اندر کود جانا پڑا اور پھر مچھلی نے آپ کو لقمہ بنا لیا۔ ایک عرصے تک آپ رہے، پھر اس مچھلی نے دریا کے کنارے کہیں جو ہے آپ کو اگلا۔ ادھر کیا ہوا؟ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے انتظار کے بغیر نکل پڑے۔ ادھر ہوا یہ کہ بستی والوں نے جب دیکھا کہ حضرت یونس کے بد دعا کی وجہ سے اب آسمان سے عذاب آتا ہوا نظر آیا، سب پریشان ہو گئے، اور اس وقت خدا یاد آنے لگا ان کو، اپنی کمزوری کا احساس ہوا، تو ایسے اخلاص، ایسی للہیت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، روئے، گڑ گڑائے، توبہ کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کی برکت سے ان کے اوپر سے عذاب کو ٹلا دیا۔ تو خلاصہ یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے جو نجات عطا فرمائی تھی وہ یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے انبیاء کی پیدائش یوم عاشورہ کے دن ہوئی ہیں، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کتابوں کے اندر لکھی گئی ہیں، لیکن اس کے لیے وقت طلب ہے۔